کہ خنثی مشکل، یہ میں کبھی اصطلاح بول رہا ہوں، خنثی مشکل ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے اور ہمارے محاورے میں جنہیں آپ خواجہ سرا کہتے ہیں، خواجہ سراہوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی. قابل قبول بچے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. کہا گیا ہے رجال تمہارے مرد، تو مرد وہ ہوتا ہے جو بالغ ہو، نابالغ بچہ ہوتا ہے. مرد کہہ کے بتا دیا کہ بچے کی گواہی قابل قبول نہیں، اور مرد کہہ کے یہ بھی بتا دیا کہ صرف عورتوں کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے. آپ جنہیں ہم خواجہ سرا کہتے ہیں ان کے بارے میں بھی دینی مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں. بعض خواجہ سرا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی علامات مردوں والی ہوتی ہیں، بعض کی علامات عورتوں والی ہوتی ہیں. جن کی علامات مردوں والی ہے ان کا جنازہ مردوں والا ہوتا ہے، جن کی علامات عورتوں والی ہے ان کا جنازہ عورتوں والا ہوتا ہے، خواتین والا ہوتا ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، نہ وہ ہی میں ہے نہ شی میں ہے، نہ مرد معلوم ہوتے ہیں نہ عورت معلوم ہوتے ہیں. انہیں اصطلاح شرع میں کہا جاتا ہے خنثی مشکل. وہ مشکل ہے. تو کیا ایسے بندے کو گواہ بنایا جا سکتا ہے؟ شرعاً ایسا بندہ گواہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ گواہ میں پہلے مرد ہونے چاہیے، مرد نہ ہو تو پھر ایک مرد کے ساتھ دو عورتیں ہونی چاہیے. اور خنثی مشکل وہ ہوتا ہے جو نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے، اس کی پہچان نہیں ہوتی. وہ فوت بھی ہو جائے تو حکم شرعی یہ ہے جو اجنبی بندہ آ کر اسے غسل بھی نہیں دیا جاتا. خنثی مشکل جب فوت ہو جاتا ہے خواجہ سرا، اسے غسل بھی نہیں دیا جاتا. اجنبی بندے کو بلا کر پھر ہاتھوں پہ کپڑا چڑھا کر کلائیوں تک ہاتھوں پہ کپڑا چڑھایا جاتا ہے اور کپڑا چڑھا کے اسے تیمم کروایا جاتا ہے. اور تیمم کرواتے ہوئے بندہ تیمم کروانے والا اپنی کلائیوں کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. یہ بھی شرعی مسئلہ ہے.